عنوان ہے سیزن۔ سرگودا سے آموں کی سپلائی فی الحال روک دو۔ جو گوبھی کے آرڈر آئے تھے وہ سب بھی کینسل کر دو۔ 20 دن کا وقت دے دو اور وہ 1 نمبر کی کھجور بھی اسٹور کرا دو، وہاں دوسرے تیسرے نمبر کی بھجواؤ ابھی بس۔ اچھا، کسی کو بتائے بغیر آلو، پیاز، لہسن وغیرہ کی ترسیل بھی کچھ کم کر دو، مارکیٹ میں دام بڑھ جائیں گی۔ حاجی صاحب، لیکن یہ سب کس لیے؟ کم عقل، یہ بات اگر تجھے سمجھ آ جائے تو آج تو میری جگہ نہ ہوتا۔ بے وقوف، رمضان کریم کا سیزن شروع ہو رہا ہے۔ ساجد سومرو خوب لکھتے ہیں، آئیے ان کا 2 سطروں والا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے کرامت۔ پیر کرامت تشریف رکھتے ہیں، بیمار کے لیے دعا کروانی ہے۔ وہ والدہ کو لے کر ہسپتال گئے ہیں، غسل خانے میں گر کر ان کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ نشاط یاسمین خان کا ایک نہایت دھاردار افسانچہ سنی۔ عنوان ہے مکافات عمل۔ نشئی خانم نے اپنی بیوی رانی کو 70 سالہ زمیندار کے سامنے کر دیا، جو اپنی جوان بیٹی کو خود سے لگائے سسکیاں بھر رہی تھی۔ چپ کر جا، میں نے اسی دن کے لیے اس حرام کی اولاد کو پالا تھا۔ زمیندار نے ایک نظر رانی اور زیبی پر ڈالی اور مرے قدموں سے واپس پلٹ گیا۔ اس کے سامنے آج سے 18 برس پہلے کا منظر گھوم گیا، جب رانی اپنی ماں کے سینے سے لگی سسکیاں بھر رہی تھی۔ آئیے سرما صنم کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے نقصان۔ اسٹور روم میں جانے کہاں سے چوہے آ گئے ہیں کہ سارا اناج تباہ کر رہے ہیں۔ بیوی نے دہائی دی، بہت نقصان ہو گیا، آٹے کی بوری میں ڈھیر ساری میگنیاں، میں کیا کروں اس کا، کہاں پھینکوں؟ نا پھینکنا مت، شوہر بولا، میں گاؤں میں دے آؤں گا، ماں کھا لے گی۔ ناہید گل خوب لکھ رہی ہیں، اچھا لکھ رہی ہیں، ان کا مجموعہ بھی آ چکا ہے۔ ان کا ایک نہایت چبھتا ہوا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے عزت نفس۔ اس افسانچے کو بغور سنیں، آدھا افسانچہ سامنے ہے اور آدھا افسانچہ آپ کے ذہن میں تیار ہو جائے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں عزت نفس۔ ریاض اپنی پالتو بلی کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے غصے سے برس رہا تھا، اس پر ہونے والے اخراجات گنوا رہا تھا، جس سے قیمتی شو پیس گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ پالتو بلی نے اپنی تذلیل برداشت نہ کی، وہ کمزد مالک اور اس کے دیے ہوئے کھانے کو وہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ دسترخوان پر بیٹھی بلی ریاض کے حلق میں کھانے کا لقمہ اٹک سا گیا تھا۔
اور اب سنتے ہیں حر سید کا ایک کاٹدار افسانچہ، مختصر ہوتے بھی بہت اثردار ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں بازی۔ اذان ہو رہی ہے، رک جاؤ۔ اذان ختم ہوتے ہی سب نے بسم اللہ پڑھی اور ماسٹر بولا، راجو پچھلا حساب کلیئر کرو، تب بازی لگانا، اس سے پہلے نہیں۔ دنیائے افسانچہ کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اردو کی اس خاص صنف سخن افسانچہ جسے لوگ بھول چکے تھے یاد دلایا، اور اب ایک بڑی تعداد میں لوگ افسانچہ لکھ رہے ہیں۔ اس صنف کی آبیاری میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو راغب کریں کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر سبسکرائب کر لیا ہے تو ہر ویڈیو پر کوشش کریں کہ لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ تو آئیے اب اگلا افسانچہ سنتے ہیں۔ اب میں اپنا ہی ایک افسانچہ سناتا ہوں، عنوان ہے ملزم کون؟ یہ شیطان کا چرخہ ہے۔ تمیز الدین نے اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو ہوا میں لہراتے ہوئے کہا، میں سو نہیں پاتا، ادھر آنکھ لگی، ادھر ٹرن ٹرن، ادھر نماز کی نیت باندھی، ادھر ٹرن ٹرن۔ لیکن تمیز صاحب یہ بھی تو دیکھیں، اس کی وجہ سے زندگی کتنی آسان ہو گئی ہے۔ میں نے جواب دیا، ارے جائیے صاحب، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، یہ سب شیطانی آلات ہیں ہمیں مصروف کرنے کے لیے۔ تمیز الدین نے منہ بگاڑ کر کہا، مجھے ببلو کی یاد آ گئی۔ آج صبح ہی صبح کلاس میں جب ببلو کا ہوم ورک چیک کر رہا تھا تو کاپی خالی دیکھ کر میں نے کہا تھا، یہ کیا ہے؟ کاپی بالکل خالی ہے۔ اس نے جواب میں جو باتیں بتائیں وہ دماغ میں گردش کرنے لگی۔ اس نے کہا تھا، سر میں نے امی سے 3-4 بار کہا، باجی سے کہا کہ باجی پلیز یہ چیپٹر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اسے سمجھا دیں۔ لیکن باجی کی آنکھوں میں گویا موبائل سے ہٹ کر نہ دی۔ آج ہی کوئی نیا دوست بنا تھا، اس کی بات اتنی دلچسپ تھی کہ اسے وہ ادھورا چھوڑنے پر بالکل راضی نہ تھی، اس لیے وہ میری بات سنی انسنی کر رہی تھیں۔ میں نے کتابیں بند کی اور کمپیوٹر پہ جا کر گیم کھیلنے لگا۔ 1-1.5 گھنٹے کے بعد بابی نے چیٹنگ بند کی اور مجھے گیم کھیلتے دیکھ کر داڑھی۔ پتہ نہیں آج کل کے بچوں کو یہ کون سا مرض لگ گیا ہے، ہر وقت گیم گیم گیم۔ اس بار امتحان میں انڈے آئیں گے۔